ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. میں نے کہتے جی کی ہوئے گا؟ میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے. ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا. ساڑھے بارے گلنا ہزار باری سوچا کرو ساڑھے خلاف گلن کرن لگے. تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آگے دسے. انہیں 12,000 شیل کھا دیں لاہوروں چل کے تے ویر چیر سمیت کنٹینر تے بیگ کے پورے راستے این کی تے. میں تو ویکھا 5 منٹ بعد لوگ ہاتھ تھکے ہوندے ہیں. میرے تے آج تک ہاتھ نہیں تھکے, نہ جیلیں تھکے, نہ بار سے تھکے, نہ کنٹینریں تھکے, نہ 5 جلسے بھی کیتے. ایتھوں میں چل کے سکھروں لڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے. تسی ایک جلسے پہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نے چونڈیاں پا رہے. تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے. اے کوڑ نہ مارو. دین بڑا غیرت والا مذہب ہے. ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیرنچ بھی نہیں پیندا. مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے. نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سرد حدش. اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تو پھر صدیق اکبر بن جاندن, پھر فاروق اعظم بن جاندن, پھر عثمان غنی بن جاندن, پھر حیدر کرار بن جاندن, پھر خالد بن ولید بن جاندن, پھر ابو عبیدہ بن جاندن. کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے. اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا ہاں جی توجہ. اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا. وہ ویکھتا نہیں ہوا ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کہے میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا. ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی. اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست. اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں. یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کینج کرنا. ہاں عشق خود دستا تو انج پیار کرنا ہے. مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے. یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے. اقبال کہندا نشان راز یکل ہزار ہیلا مپرس بیاک عشق کمالے ز یک فن دارت. اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی. یہ تے ہزار حالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھئے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی. وہ ایک کی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے. کل لبیک یا رسول اللہ بھائی پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاؤں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے. پھر اس تو بعد میں اگلی گال امام محمد بن حنبل دی کرنا. آن یعین اعانتا فہو معین وعین یعان اعانتا فذاک معان لم یعن لا یعین لا یعان لن یعین لن یعان الامر من وعین لتعن لیعن لیعن ورنہ یعن لا تعن لا تعن لا یعن لا یعن الظرف من معان معانان معانات. اور شاہ صاحب دے مبارک نا دی توجہ. بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارکن مبارکان مبارکاتن. گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف. آپو لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنے نہیں آتا. گلہ ساڑھے نال کر دو. ساڑھے پاسے ساڑھے اٹھا کے جاہنے نو چھجتا بولے بلا پرون کیوں بولے. چھجتا بولے بلا پرون کیوں بولے.
چھج بولے ادو تو سوراخ کوئی نہیں، جنہوں ابو 500 سوراخ ہیں وہ کیوں بولے؟ جی مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی کیسے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا، حکمرانوں کو قرار نہیں دیا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعترن على الحق عطرا ولتكسرن على الحق كسرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا، فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی، بنی اسرائیل کے علماء نے روکا۔ ظاہر ہے حکمران گھنڈے ہوتے ہیں، وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی، اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی۔ اب 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا، 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تے آج بھی مؤذن اذانہ دے رہا ہے۔ تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے؟ گلاں کردے ہو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا۔ جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے، اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو، ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دے تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی۔ گلاں کر دو اے وقت قریب ہے، محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے۔ اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی، ٹرمپ بھی بلایا، مودی بھی بلایا، چائنا دا وہ بھی بلایا، کینیڈا دا، سارے سور کٹھے کیتے کافر۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم، اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا، شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وچ اور بھی شیرن میں آخری پڑھن لگا، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ آہا اقبال کہندا ابلیس نے آگے ٹرمپ نو کہنے لگا تسی پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے، بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں، لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے۔ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے، کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی، روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی، یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی، مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس جو 500 قرآن، پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا۔ میں کہے بابا ایک آیت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی، بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ، کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے، اینو ووٹ دیو، اے مولوی ایویں تے فسادی، اینو ووٹ دیو۔ 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے، میری مخالفت کر رہے ہیں، آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے؟ حضور کوئی گلان کرنا نہیں ہے۔ اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا ہوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم، کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام، کدی جناب اشتراکی نظام، کدی سوشلزم، کدی کمیونزم، کدی جناب کیپٹلزم، فلانا فلانا ازم فلانا ازم۔ کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی، کہندا کیوں؟ نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی۔ کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیر بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی، جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے۔ سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر رہے نا، نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں، پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟
سانو دسو نہ سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اقبال ہے میں تھوڑا رویا، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی، لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا، ڈر کے رہنا حضور دا دین آ جانا نے کسی پاس۔ توجہ جی، اقبال پھر دوسرا ایک شعر، اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہنا اسلام یہ جے تو ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے مگر مچھا دے جناب رہن والیاں جگہ ہیں جو ہو جانیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں، اپنے ایمان نہ دسو۔ اسی دریا سے اٹھتی ہے، کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جے نعرہ لگیا، ہاں جی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسی نہیں لایا، بس چیز اگے گئے جدو ووٹا دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسے ہی ہوتا نا، جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دا نعرے نال اٹھی، توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب میں تیسرے نمبر تے؟ اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی، اے تا ڈاکہ مارن تو بعد آئے، تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی، میں کہا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے کہ اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں، ابلیس تے کہندہ نہیں آنا، اقبال کہندہ نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے، کہندہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا، سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوراں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس سے گلہ کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے۔ او لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ، انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے تو اڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندہ، تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھوں نے بھی انہوں نے پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے، غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے، ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نے پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی، تم اس کو مٹانا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو، کہاں کیا باتیں کرتے ہو، ایسے نہیں ہونا، اے تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے، اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں، اے تو اسلام دا کمال ہے نا، اے تو دی اپنی پاور ہے، وہ سمندران گھوڑے پوا دے دا،
اپنی پاور نال نہیں. اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دیاں پاور نال نہیں, یہ تہاڈی پاور نال. اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا, اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے. اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو, اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے. ہاں جی, اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. اسی سمجھے سی مولی خادم جب تک یہ موجود ہے, یہ مر نہ جائے, کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے. دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے جی. حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے, میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت. یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود. سنو ذرا صحابہ, یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا. تعاون پھوٹ گیا, صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو, آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں, حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں. آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں. امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولی خادم میں نہ مر جاؤں, میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے. اس امت دے امین, حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. توجہ جی توجہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے. ہاں جی, یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں. یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے. ایک دن حضرت عمر نے, بھائی بہ جا, بھائی خوشبو والے بہ جا, اے ٹائم نہیں ہے, بعد تو پیسے لے لیں ادھر آگے, بہ جا تھی نہ خراب کر محفل, بہ جا. حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا, ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی. ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان, تسی میرے گھر نہیں آنا. حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ. جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر. ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹدے سن, ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی. حضرت عمر چیخ مار دیتے, فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے جو ہے, میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کوئی شے نہیں. فرمایا اے کچھ ہی ہے, فرمایا جی اے کچھ, اے او امین الامہ تن. حضور اے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے, جی ادھکار بھی نہیں مانتے. ظالم ظلم کو حد کرو, ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے. پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے جاپیاں محفلاں میں تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے, کہیں سے بھی نہیں آئے. اسلام اپنی پاور رکھدا. ہاں ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا, لکھاں لوگ لے کے باہر نکل دینا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے, کیوں نہیں نکلے تھی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کردا. بلال از حب صہیب از روم, بلال از حب صہیب از روم, سلمان از فارس, اور ابو لہب از مکہ چیب العجبیس. اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا. اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا, سلمان نو فارس تو بلا لیا, اور صہیب نو روم تو بلا لیا. فرمایا میرے حبیب نے کم کر. ایک گڑیاں بات. پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا. ہاں جی, عثمان غنی بھی موجود, حیدر کرار بھی موجود, ابو عبیدہ بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید اشرم مبشرہ بھی موجود, سارے موجود. لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا, جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا, روم تو چل کے آیا جی, پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ, تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمحے نہیں اسلام نے پا دیتے. اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, میں انہوں نے تھوڑا جا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تو انہوں سمجھ آوے, اتھے تو ایک حضور دا غلام مان اتنی. میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوئے, وہ صحابہ دے بارے گل کر.
حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہوں رب نے ازل ہوتے چنے اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنے جنہاں سمندرہ گھوڑے پا دیتے ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں آڑے تے جناب بڑے بڑے آستانے آڑے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے گلہ کر دے صحابہ دے بارے جڑے تے بند کے کیسر و کسرا دے درباراں چلے گئے فرمایا نکلو باہر محمد عربی آ گئے نکلو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت توجہ گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تے بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمہ نے پتہ ہی کوئی نہیں 2 سپر پاورن صحابہ ڈھا دیتی ہیں تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کٹ دیتا تسی او نہ بچا سکے ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت تے اگلیاں بدل دیتے تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں زور لاؤ بھائی زور نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہاں جی کئی اس اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے ہن نویں موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں پھر انہوں نے سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں نے محفلیں بیٹھنا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رائے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اسی بالکل کسی دے وارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلہ چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہوئے یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تنہوں پتہ ہی کوئی نہیں نہ گل تینجے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضورت سے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جی میں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تا گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں
تو پھر جسم میں جو حضور تیر ایک بھی نہیں کٹیا باہر، سارے تیر جھل کے صحابہ کہنے جب اٹھے تو کل کنفس ابو تو جانا ہے جا رہا سن جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہوں دی. توجہ جی، مقام جابیت تعاون پھٹ گیا. تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے. پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا، فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں. اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا، میرے آقا نے جو فرما دیا. شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر. ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے. کوئی تعویل نہیں کی یہاں، جس پر جدھر پوچھتے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی، وہ زمانہ اور تھا. وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے، اتنا قیمتی آدمی ہے، آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا. ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سنا، بس جتنا لے لیا. ہوں جی اسلام کہندا چلو تو پھر چلیے اگے چلو. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا. کوئی ایک ہزارہ صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے، لیکن ایک بھی بار نہیں آئے. کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا. کیوں جی مفتی صاحب ہے کیوں نہیں ایسے. میں آ کے میں رو پیدا راتی ہے حدیث پڑھ کے. میں ایڈے وڈے توڑے یقین، ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل توڑے. ایسے تو قرآن چھڑ کے لوگ نس پے، ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڑ کے لوگ غیراں دے نال کھڑے ہو گئے. پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول تکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا، نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نوں دسیا. حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا. آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت دا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے. کیوں؟ اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما. انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی. جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی تو انہاں تھوڑے منہ جو یہی سنیا، انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانے جیسی مرزائیاں. حضور کائنات یہ گل ہو تربیت جیسی اپنی اولاد دی پیسہ کی تھی. آج جھلو پھر. حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی گرفتار ہو گئے. رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا، عیسائی ہو جا. آپ نے گل کی تھی، فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینے تو بات کس سے کر رہا ہے؟ محمد عربی کے غلام سے. تو نصف نہیں تو پوری دے دے، پھر پوری دے دے، پھر پورا عرب دے دے. میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ چوک کے بھائی پورے چاہو ہاتھ جنے جنے چاہو ہیں آپ کر توجہ جی توجہ. امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا، حافظ ذہبی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چان واسطے. جب آپ نے کوڑے لگ رہے سن حافظ ذہبی لکھیا آپ نے فرمایا قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز. فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا اج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو، انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڈے جنازے کر دین گے. او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی. تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑھے سی. اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک نال اینج شکر نہیں کردے اینج ہویا. اسلام تے پھر کھڑکاندا تے اے نا. برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا. شالا بوز دلاں کدی نہیں نال تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگدے سی بندے. 4 دن پہ ہی جانا سی اندر جا کے نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا آخر تے موت ہے نا. او نہیں آنی چج دی تاوے. جدو غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار گھوڑے تو تھلے آ گئے، انہیں گھوڑے دیا ٹنگا کپ دیتی آپ دی عمر 33 سال سی اس ویلے. جو گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں نا تے حضرت جعفر تیار تھلے آ گئے. این جدو تلوار چاہی نا این کر کے
ہنس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں جی جنت اتنی قریب آ گئی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, دین پڑھا ہی نہیں ہے, تو کسی کو بیٹھا کرو دین والے کو. آپ نے آپ ہی مفتی آپ قاضی نہ بنیا کرو. تلوار بندہ چکے 3 لاکھ بندہ آگے کھڑا ہوئے, سامنے جرنیل شہید ہو جان زید بن حارثہ, جھنڈا آپ چک لون تے آپ دے گھوڑے میں شہید ہو جائے, اور اس تو بعد آپ تلوار چاند تے فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ دا بازو کٹ جائے, پھر اس ہاتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگن, پھر اے بھی اتھوں کٹ جائے, اسلام دا جھنڈا انج تھام لون, اتنے بازو بچے سن. اسلام دا جھنڈا تو یارا انہیں اس حالت ہی نہیں ڈھین دیتا. یہ عقل اچ گل آندی کہ بندے دو میں بازو کٹ جان, پھر جھنڈا انج بندہ کر لو. میں ایس گھڑی ہو نس گیا, کوئی ایس گھڑی ہو نس گیا جی حضور کے عزت کے جلوس کے لیے آ رہے ہیں, اتنے کٹے ہوئے بازو میں جو جھنڈا اگلے نہیں ڈھین دیتا. اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے. جھنڈا جعفر طیار نے اٹھا لیا, اب ان کا بازو کٹ گیا, انہوں نے دائیں بازو میں جھنڈا اٹھا لیا, اب وہ بھی کٹ گیا, اب انہوں نے اپنے کاندھوں کے اندر جھنڈے کو ایسے چپکا لیا. جب وہ بھی شہید ہو گئے, پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا چک لیا, جھنڈا چکیا نا تے نال تلوار. تے حافظ نے شعر لکھے بڑے عجیب, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تلوار پکڑ کے اپنے آپ نال گل کی تھی, فرمایا مرنا نہیں آ, فرمایا مرنا نہیں آ, ایک دن تو مرنا ہی نا. پھر اپنے آپ نے خود ہی جواب مرنا نہیں آ. پھر آپ کو کہنے لگے مرنا, تے فرمایا آج مرنا, آج موقع ہے مرن دا. مدینہ پاک تو چل دیا, صحابہ نے کیا تو واپس آ, فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا, لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا و ضربتا ذات فرع تقذف الزبدا. صحابہ نے کہا اللہ تو موتا تو واپس لے آوے. فرمایا نا نا اللہ میرے تے رحم کرے, کہ میں موتا جا رہا ہوں, دعائے منگو, وڈا سارا کوئی برچھا میرے سینے میں مارے تے میریاں ساریاں آنتڑیاں کٹ جان, تے پھر جاگدار خون نکلے میرے. مدینے جاندے ہیں صحابہ نو کہندے نہ دعا منگو میرے واسطے. حتی یقال اذا مروا علی جدسی, جدوں پھر میری قبر تو قیامت تک گزرے, ارشد اللہ من غازم وقد رشدا, تے میری قبر تو پھر جاندیاں بندہ کون واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تو کیویں شہید ہویا اللہ دی راہ وچ. اے صحابہ تو مدینے تو دعاواں منگدے جا رہے, مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں, میں نو ایڈے وڈے پرچھے لگن, ایڈا وڈا دشمن آ جائے, میری آندڑیاں کٹ جان, میرے جگر ٹکڑے ہو جان, پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر